الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل بات یہ چل رہی تھی کہ طالب تقوی، اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہ لوگ غیب پر یقین کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عبادت، اس میں ایک تو بدنی عبادت وہ نماز ہے، اور دوسری چیز مالی عبادت وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جان دی، بدن دیا، مال دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کی مرضی کے مطابق وہ خرچ ہوں، اللہ پاک اس سے راضی ہوتے، خوش ہوتے۔ اسی کو نعمت کی شکر گزاری بولتے ہیں، نعمت کا شکریہ۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو خوش ہوتے، دوسرا اللہ نعمتوں کو بڑھاتے۔ اور اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ ناشکری کرو گے تو آگے فرمایا ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس کی قدر کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی ناقدری نہ کریں، ناشکری نہ کریں۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے مال بھی ایک نعمت ہے، اسی لیے اس کو جگہ جگہ قرآن میں، حدیث میں خیر بھی کہا گیا۔ تو مال کو خیر بتایا گیا، لیکن خیر کب ہوگا؟ جب اس مال کا حق ادا کیا جائے، نہیں تو پھر وہی مال انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ قرآن و حدیث میں ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی مال کو، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، اس کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اس کو آگ میں ڈال کر، تپا کر، گرم کر کے داغیں گے۔ الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو لوگ جو مال دولت جماتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو قرآن میں ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور ماتھے پہ، پیشانی پر، بازوؤں، مونڈوں پر اور پیٹھ پر داغا جائے گا۔
اور بول بول کر داغا جائے گا، یہ وہ تیرا مال ہے جو تو جمایا تھا، آج تو اس کی سزا، اس کا مزہ تو چک۔ 3 چیزیں بتائیں پیشانی پہ۔ علماء مفسرین فرماتے بخیل انسان کبھی کوئی آئے تو پہلے اس کا چہرہ بدلتا تو اللہ داغ دیتے، اچھا چہرہ بدلا ہے کیا اگر، پھر بھی انہیں اگر وہیں رہا تو ادھر ادھر پلٹنے کی کوشش کرتا، انہیں کہتا تو یہ چل جان دے کر، تو اللہ ادھر ادھر داغتے، اچھا پہلو ہی کرتے تھے کیا، ادھر ادھر بدلنے کی کوشش کرتے تھے کیا، نہیں اور زیادہ بخیل رہا تو پیٹ پھیر کے جاتا، تو اللہ بولتے دنیا میں پیٹ پھیرے کیا، مال دینے کے لیے اتنا یہ کرے کیا، تو پیٹ میں داغیں گے اللہ۔ ایسے ہی حدیث میں ہے یہ مال اژدے کی شکل بن جائے گا، بڑے سانپ کی شکل میں، اور گلے میں پڑ جائے گا، پھر جبڑے جو ہیں یہ کلے جبڑے اس کو نوچے گا، اس کو کاٹے گا، اور بول بول کر انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، ایسا بول بول کر جو ہے وہ انسان کو نوچے گا، انسان کو کاٹے گا۔ اب کیا ہے بات، اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے نام پر دے دیے، اللہ بھی خوش ہو جاتے اور بڑھ کر دیتے۔ میں کل آپ کو ایک انجینئر صاحب کی بات سنایا، انہوں گئے ادھر کے سال گئے سال 20,000 دیے زکوٰۃ، اس سال 25,000 دیے کر کے۔ آج کی اس مجلس میں ایک صاحب ہیں، وہ ابھی آ کر میرے پاس بولے حضرت گئے سال میں 12,000 دیا، یہ سال 25,000 زکوٰۃ دیا ہوں، اللہ کار بھی دیا ہے، بہار بھی دیا ہے، اللہ نعمتوں سے نوازا ہے کر کے۔ دیکھو اللہ کے وعدے کیسے ہی کر کے، یہ بالکل سامنے کی باتیں بول رہا ہوں، میں کوئی اوپر کی جو ہے ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں، پریکٹیکل طر سے۔ تو ویسا اللہ جل جلالہ کے خزانے ہیں، اس کی قدرت ہے، تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کے نام پر دینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر مال 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 کر کر اسی کا بندہ بن کر رہ جائے، اسی کا پجاری بن کر رہ جائے تو بڑی وعیدیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم، بندے دینار یعنی دینار کا بندہ خدا کی رحمت سے محروم ہو، اور بندے درہم خدا کی رحمت سے دور رہے، یعنی جو بندہ بن جاتا، بندہ کا معنی جیسے جھکو کو تو جھکتا، اٹھو کو تو اٹھتا، یعنی جو بولے وہ کرتا، ویسا اس طریقے سے جو غلام بن جاتا، یعنی معبود جیسا۔ ہمارے ہاں غیروں کو دیکھے رہیں گا، آیدم پوجا آ گیا تو دیکھنے کا رہتا، آندھرا میں آیدم پوجا ہے کہ کرناٹکا میں ہے کہ تمل ناڈو میں ہے، وہاں بھی رہیں گا، نام دوسرا رہیں گا۔ ان کی ایک عید آتی، اس میں پورے مشینوں کو دھو کو، اسے کم لگا کو، پورے گاڑیوں کو اسے دھو کو، اس میں موز کے جھاڑا لگا کو، پھولوں کے ہارا لگا کو، اسے پوچھتے کسے، وہ سامانوں کو، وہ مشینوں کو کیا کرتے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے، اس کے سامنے پوجا کرے سکا کرتے۔ اللہ اکبر، کتنے کم یقین والے ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں یہ مشین ہی ہمنا روز ہی دیتی ہے، یہ آٹو ہمنا بھاڑا دیتا ہے، کیا سمجھ گیا ہے، یہ نہیں کہ تو ہمارا گزر بسر کیسا ہے، اس لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا یقین کمزور ہے دیکھو غیروں کا۔ اللہ کے فضل سے اب ہمارے درمیان بھی آٹو ڈرائیور ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیجیے، تمہیں کیا چیز سمجھتے آٹو کو؟ اللہ اس کے ذریعے سے روزی دیتا ہے، کیا اس کے ذریعے سے بھاڑا مارے تو اللہ اس کے ذریعے سے روزی دیتا ہے، ایسا نا، یہ روزی دیتا ہے کر کو، توبہ توبہ، کتنا فرق آ گیا دیکھو۔ تو غیراں تو اسے ہاتھ جوڑ ڈالتے، اس کی پوجا کر ڈالتے۔
یہ ایمان کی بالکل کمزوری کی نشانی. ہمارا یقین ویسا نہیں، ہمارا ایمان ویسا نہیں. اللہ ذریعہ بنا کر دیتے ہیں. کسی کو کھیتی اس کے ذریعے سے دیتے ہیں، کسی کو کمپنی اس کے ذریعے سے دیتے ہیں، کسی کو دکان اس کے ذریعے سے دیتے ہیں، کسی کو مکان کرائے کے ذریعے سے دیتے ہیں. نہیں، انہیں کچھ بھی بڑا آدمی نہیں ہے، انہیں کام کرتا، جاب کرتا، اس کے ذریعے سے ورک کرتا، اس کے ذریعے سے اللہ اسے دیتے. تو اللہ کو دینا ہے تو کسی ذریعے سے دیتا ہے کہ نہیں. روٹی پکانا، چیلا پکانا، سیدھا انگار میں رکھتے وہ انگار کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ توا رکھتے، توا رکھ کر روٹی پکاتے. تو روٹی کہیں میں پکتی ہے؟ توے میں پکتی. لیکن اصل آگ لگی تو نہ پکیں گی. اللہ ویسا ایک ذریعہ بنا دیتے بیچ میں، سمجھ گئے؟ تو وہ 600. اب اگر اسی کو سب کچھ سمجھ لے تو ایمان گیا حد سے. تو اسی لیے فرمایا جو دینار کا بندہ، جو درہم کا بندہ، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. لیکن اگر اسی کو سبب سمجھے، ذریعہ سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ انہی اسباب کو بڑھاتے. ایک گاڑی کی جگہ 2 گاڑی دیتے، ایک گھر کی جگہ 2 گھر دیتے، ایک کمپنی کی جگہ 2 کمپنیاں دیتے، بڑھاتے بھی اللہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، عشرہ مبشرہ میں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں نام بنام جنت کی بشارت سنا دی. کیسے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایسا نام لے کر بولتے بولتے عبد الرحمن فی الجنہ رضی اللہ عنہ. تو نام لے کر دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جنت میں، یہ جنت میں. ایسے صحابہ عشرہ مبشرہ بولتے جن کو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے. وہ ہجرت کر کے مکے سے آئے. اب بزنس مین تھے، لیکن ہجرت کرے، ظاہر بات ہے مکے میں جو تھے سو وہاں کے لوگ کیا کرے، چھنا لیے، لے لیے، ہے نہیں، کیسا کیسا کی جان بچی، لاکھوں پائے کر کے ہجرت کر کے لوگ آئے. اب یہ آنے کے بعد مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیے. جو ہجرت کر کے آئے ان کو بھی، جو مدینے والے تھے ان کو جوڑی بنا دی، انہوں ان کے ساتھ، انہوں ان کے ساتھ. اب اس میں کیا کرتے تھے، 2 گھر ہی تو ایک گھر ان کو دے دیتے تھے، کاروبار بڑا ہے تو ذرا حصہ ان کو دے دیے، اس طریقے سے. تو یہ بہت زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھائی چارگی کا، بردرہڈ کا تعلق قائم کرے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب ویسا بتائے دینے گئے تو انہوں بولے یہ سب نہ کہو، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. بولے بازار کا ہے. وہ گئے، پھر کمانا شروع کیا. ایسا کمائے، ایسا کمائے، اللہ اکبر. ایک موقع پر 600 کھجور کے جھاڑ، ایک لخت اتنا بڑا باغ اللہ کے نام پر وقف کیا. اللہ اکبر. 600 جھاڑ بولے تو ایک جھاڑ میں کتنے کھجور لگیں گے، اور لگتے رہتے. ویسا دیکھے تو کتنے کمپنیاں چلیں گی، بولو. اتنی رقم اللہ کے راستے میں دیا. ایسا دیتے تھے. لیکن انہوں بھی بزنس ٹیکنیک اپناتے تھے، بہت اس سے بزنس کرتے تھے. نمبر 1 جو بھی ہے نیٹ کیش، کیا ادھار معاملہ سے بھی نہیں، سمجھتے کیا؟ ادھار شوپ کر لو کو آج نفع دکھتا اصل گھستا کر کو ایسا ہوگا. سوپ کاندے کے تو کمپیوٹر لکھی نفع دستا اصل گھستا کر کو. ذرا دن میں دیکھے کیا حضرت دالے سے بھی چلے گا نا حضرت کر کو ہو جاتا. انہوں ویسا نہیں کرتے تھے. نیٹ کیش جو بھی ہے ڈیلنگ. آج دیکھے تو خرچے باہ، پرچیز بھی خرچ دی، دینے کا بھی خرچ دی، پورا خرچ دی. بعد میں دیکھے تو آپ کو سیٹلمنٹ پہ ٹک جاتے. اتنا ہے کیا کہ لیتا کیا لینی، تو وہ بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. ایسا ہوگا ہے آپ سے بھی. ایک بات. دوسری بات، کم نفع پر بیپار کرتے تھے، نفع کم رکھتے تھے، مال خوب بکتا تھا. تیسری چیزیں
نئے نئے آئٹم، نئی نئی تجارتیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے ایک میں فرق پڑا تو دوسرے میں سنبھال لیتے تھے. اس طریقے سے ان کے کچھ اصول تھے، وہ آگے بڑھتے جاتے تھے. کیا اب بعض لوگ ایک ہی چیز جان کو رکھتے، دوسری چیز آتی اس نہیں ان کو، وہ چھوٹیات کیا بھی نہیں کر کو اس میں رہتے. کیا حالات بدلتے ہوئے زمانے کے لحاظ سے اگر کچھ انسان سوچ لے، پلاننگ کر لے تو یہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا انسان. تو ویسا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، ان کے بزنس ٹیکنیک ویسی تھی. دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے، بول کے سچے، مول کے اچھے اور تول کے پکے. تول بھی اچھا، مول بھی اچھا، بول بھی اچھے، ان کے کریکٹر رہتے تھے. بلکہ خیر خواہی ان کی زندگیوں میں تھی، دوسرے کا بھلا چاہنا یہ خاص چیز تھی ان کے اندر. کسی کا بھی نقصان ہونا یہ پسند نہیں، کسی کا بھی کچھ ہمیں ڈبا دیے، کچھ یہ کر دیے، وہ جذبہ نہیں، توبہ توبہ. بلکہ ہر ایک کو نفع ہونا یہ جذبہ. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ غالباً یہی صحابی ہیں. جابر ابن عبداللہ ہیں یا جریر ابن عبداللہ ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں دیکھتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں رہے تو بھی مجھے بتاؤ. ان کے لیے ایک گھوڑا خرید کے لائے. وہ گھوڑا لے کر آ گئے. وہ دیکھے، پوچھے کتنے کے لے لگایا تو؟ 300 درہم. اب بولے 300 کیا؟ اب 300 کیا تو تمہیں بولو کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بولو دیکھیے، بولو. ہاں 300 کو لایا تو، یعنی زیادہ دے دیا کر کے. نو ایسا نہیں سوچے. گھوڑے والے کے پاس گئے، تمہیں اسے 300 کو دیے نا، تمہیں مجھے 400 کو دیتے کیا؟ یہ کہ میں 300 کو دے دیا، اب آپ کی مرضی. نہیں پھر بولے 500 کو دیتے کیا تمہیں؟ کہ میں 300 کو دے دیا، اب تمہاری مرضی. نہیں 600 کو دیتے کیا؟ ایسا 700 یا 800 درہم دیے ہیں. کیوں؟ بولے یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں ہے، اس 300 درہم میں آتا نہیں. گویا کہ اس کی مجبوری کا ہمیں فائدہ اٹھا لیے ہیں، ایسا سمجھ میں آتا ہے. پھر فرمائے دیکھو بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر میں بیعت کر کے ہوں. اس لیے خیر خواہی یہی دکھتی ہے کہ اس کی قیمت 300 نہیں ہے. اللہ یہ بول کر زیادہ دیا. کیسے رہیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ؟ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا ان کے دلوں کا. کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. اب دال کو نچوڑ ڈالو، آگا ہے ٹائم، چھوڑنا نہیں، ندی ندے لے کو چھڑتا ہے اسے دیکھو، ایسا نہیں، بلکہ خیر خواہی کا جذبہ. اللہ اکبر، یہ وہ صفات تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ترقیوں پر ترقی دیتے گئے. اللہ. آگے ایک حدیث آ رہی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو زندگی تھی وہ کیسی تھی؟ حدیثوں کو دیکھے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک چاند دکھ جاتا، پھر اور ایک چاند دکھتا، پھر اور ایک چاند دکھتا، 3 چاند نظر آ جاتے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اللہ، کیسی زندگی رہیں گی. لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے لیے وہ مکے کی وادی یا وہاں کی پوری زمین جو ہے اس کو سونا بنا دے. کیا؟ یہ مکے کے جو پہاڑ ہیں
یہ پورے تمہارے لیے کیا بنا دیں گے ہم؟ سونے کے پہاڑ بنا دیں گے. ایسا اللہ کی طرف سے آفر آیا، اور سونے سے بھر دیں گے پوری آبادی کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر تم دولت مند بننا چاہو تو تمہارے لیے مکے کی وادی کو ہم سونے سے بھر دیتے ہیں. اللہ ہو. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں دیکھو. تو میں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اپنے لیے یہ نہیں مانگتا، بلکہ میں ایسی ناداری اور غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. اللہ ہو. کس کا ایمان ایسا رہے گا جی؟ بولو کیوں؟ تو جب مجھے بھوک لگے تو میں آپ کو یاد کروں اور آپ کے سامنے عاجزی کروں. اللہ اکبر. اور گریہ وزاری کروں، اللہ مجھے دے، اللہ تیرے خزانے میں کیا بھی کم نہیں ہے، اللہ میں محتاج ہوں، اللہ آپ مختار ہیں، اللہ آپ غنی ہیں، اللہ میں فقیر ہوں. ایسا. اور جب آپ کی طرف سے مجھے کھانا ملے اور میرا پیٹ بھرے تو میں آپ کی حمد کروں اور آپ کا شکر ادا کروں. تو جس دن مجھے ملے میں آپ کا شکر ادا کروں، جس دن نہ ملے میں صبر کروں، آپ ہی کی طرف رجوع کروں. اللہ ہو. تو حدیث میں آتا ہے مومن بندہ جو ہے اس کی ہر حالت اچھی ہے. عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. اس کی ہر حالت اچھی ہے. کوئی حالت آئی، کوئی پریشانی آئی، فصبر، صبر کیا، فہو خیر اللہ. اور اگر کوئی نعمت ملی فشکر، اس پر شکر ادا کیا تو فرمائے فہو خیر اللہ، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. تو اس لیے دنیا اتنی ہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہی ہوتے رہتا ہے آگے پیچھے. سمجھ گئے؟ تو ایسا کبھی دنیا میں نفع ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے. اس طریقے کے حالات آتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمیں بتا رہی ہے نعمتیں آئی تو شکر ادا کرو. فتوحات کا دروازہ کھلا، ایسے فتوحات، بستی کے بستی فتح ہو رہی اور ساری چیزیں آ رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد سے جانور آ رہے ہیں، اونٹ آ رہے ہیں، بکریاں، زمین، قلعے، فتوحات. اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو کیا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ادھر ایران فتح ہوا، ادھر روم فتح ہوا، کسرا ہے، قیصر ہے. لیکن ان کی زندگی کیسی تھی؟ مال آنے کے بعد سب بانٹ کر، ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال کو پورا مال دے دینے کے بعد اسے صاف صفائی کر کر خالی زمین میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے گا. اللہ یہ سب تیرے نام پر خرچ ہو گیا. اللہ کیا ایمان رہا ان کا. تو یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ. کیا دنیا تھی باہر تھی، دل کے اندر نہیں تھی. جیسے بولتے نہیں کشتی ہے پانی کے اوپر رہی سلامتی، کشتی کے اندر پانی آ جائے تو غرق. تو یہ زندگی حضرات صحابہ کی. تو اس لیے آج اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اس کا حق ادا کرنا، اس کی زکوٰۃ باقاعدہ حساب کر کے نکالنا. آج بھی جمعے میں ایک طریقہ بتایا تھا، دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں. عورتیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، بڑے چھوٹے بھی ہیں. آسان طریقہ ہے. کیا کرو؟ ایک پیپر میں 2 کالم بنا لو. ایک کالم میں تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں وہ لکھتے جاؤ. نمبر 1 سونا کتنا ہے وہ لکھ لو. نمبر 2 چاندی کتنی ہے وہ لکھ لو. نمبر 3 ہاتھ میں پیسہ کتنا ہے وہ لکھ لو. نمبر 4 بینک میں کتنا ہے بینک بیلنس وہ لکھ لو. نمبر 5 کسی کی طرف سے قرض آنا ہے کیا وہ لکھ لو.
نمبر 6 بزنس وغیرہ میں پیسے ڈالے ہیں کیا، یہ اس طریقے سے یہ سب لکھ لو. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر ادھر دوسرا کالم، اس میں کیا کرو، تم کسی کو دینے کا ہے کیا، قرض دینا ہے کیا، وہ بھی لکھ لو. بیوی کا مہر دینا ہے کیا، وہ بھی لکھ لو. بیوی کا مہر بھی قرض ہے، یاد رکھو، موت تک بھی قرض ہی ہے. کیا آج زندگی بھر میں دیتے نہیں، یہ بڑی بری ہے رسم ہے ہمارے ہاں. بیوی کا مہر دیتے نہیں. مہر کی بات اٹھائے تو ڈر جاتی انہیں، کیا کہ دوسرا ارادہ ہے ان کو کر کو، انہیں بھی ڈر جاتی ہے. انہیں بھی دیتا نہیں زندگی میں، خالی لکھانے کے کتنی نکاح کی مجلس میں لکھا ڈالتا. پہلے تو بھی 101 روپے کر لکھاتے تھے، فقیر کو دیے تو بھی لیں گے نہیں یہ سامان میں. 101 روپے کیا، عورت کی حیثیت کیا، مہر فاطمی دینا، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے. انہیں لاکھوں کا کماتا ہے، 501 روپے 550 روپے کو تو کیا دیتا سو، ایسا نہیں. ایک حیثیت ہے اس کی، اچھی طریقے سے دینا چاہیے. خیر مہر دیتا نہیں انہیں پوری زندگی. اب چلے گا انہیں دنیا سے، چلے جاتی ہوگا بھائی کو سب بھی پکڑ لگا کو، انہیں زیورہ نکال ڈالتی ہے، گلے میں کا ہار کاٹ ڈالتی ہے، سب بھی آ کو. اب مرتی کیا نہ کرتی کر کو سامنے کھڑا کو، مرد کیا ہے، معاف کر ماں، معاف کر ماں کو، مہر معاف کر ڈالیے. ہرگز معاف ہوا نہیں، یاد رکھو. وہ اس کے اوپر قرض ہے، جیسے دوسروں کو قرض دینا تھا اسی لسٹ میں مہر بھی باقی رہتا ہے، معاف نہیں ہوتا. عمر کے بعد کیا معاف ہوتا. اس لیے پہلے جا کو جو ہم کو مہر دیو، نہیں دیا تو خوش ہو جائیں گے، مجھے دعا دیں گے. بڑا اچھا بیان کرے حضرت، ایسے حضرت رہنا کیا، پہلے دینا مہر، وہ عورت کا حق ہے، وہ سمجھتے ہیں. پہلے تو رواج اتنی تھا، آج کل تو الحمدللہ ذرا رواج بن رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں. بلکہ نکاح کی مجلس ہی میں لا کر دکھا بھی دیتے یہ زیور ہے، بلکہ ہاتھ بدلی کر ڈالتے، لے کو بھی ادھر دے ڈالتے بھی. چلو ٹھیک ہے. تو کسی کو قرض دینا ہے، ویسے ہی کسی کا پیمنٹ باقی ہے، ویسے ہی کرائے باقی ہیں، ایسے ہی کوئی بل وغیرہ پے کرنے کی ہے. یہ سب جو ہے ایک لسٹ ایک کالم میں لکھ لو. کالم نمبر 1 اس کا پورا ٹوٹل کر لو حساب. ادھر کالم نمبر 2 اس کا بھی ٹوٹل کر لو. ٹوٹل کر کے کالم نمبر 2 کو کیا کرو، کالم نمبر 1 میں مائنس کر لو. سمجھ گئے؟ مثال کے واسطے بولتا ہوں. ہمارے کالم نمبر 1 میں 5 لاکھ کا حساب آیا. کیا 1.5 لاکھ کا سونا ہے، 30,000 کی چاندی ہے، بینک میں ایک 50,000 ہیں، ہاتھ میں ایک 25,000 ہیں. ایسا کیا کہ جوڑے ایک 5 لاکھ روپے ہوئے. ادھر دینے کا ایک 3 لاکھ روپے دینے کا ہے دوسروں کو، وہ کیا کرو مائنس کرو. پھر جو بیٹھے گا اس میں کیا کرو 40واں حصہ 2.5%، 1000 کو 25 روپے کہتے ہیں. 40,000 روپے رہے تو 1,000 روپے. اس حساب سے زکوٰۃ نکالنا، برابر زکوٰۃ حساب کر کے دینا. سال گزر گیا، آئندہ سال آ گیا، تب بھی ہماری زکوٰۃ ہمارے سر کے اوپر ہے، اسے دینا ضروری. سال ختم ہو گیا نہ کر کے چھوڑنا نہیں ہے، مرتے دم تک سر پہ باقی ہے. ہاں ایڈوانس میں دینا چاہے، پہلے ہی دینا چاہے تو بھی دے سکتے. ہمارا سال جنوری میں شروع ہوا، حساب جنوری سے آتا ہے، مثال ہمیں پہلے ہی زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے دیے، ویسا بھی دے سکتے. تو شریعت میں آسانی ہے، زکوٰۃ پوری ایک ساتھ بھی دے سکتے، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے، وقت سے پہلے بھی دے سکتے. یہ بھی جو ہے کیا ہو جاتا ہے، شمار ہو جاتا ہے، اسے زکوٰۃ ہماری ادا ہو جاتی. اس لیے عورتیں اس کا خاص خیال رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ دو. میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے بول رہو کو، یا اتنے لاکھوں کا زیور رہتا، پوچھتے ہی میرے پاس کیا ہے کہتی انہیں، ابا اتنے لاکھ کا ہے نا، زکوٰۃ دے گا تو میں کہاں سے دینا، سو میں کماتی کیا اگر پوچھتی ہے. کمائی نہیں تو ایک ناک کا تارا کی، ہاتھ کی بنگڑی کی، انگوٹھی کی، کیا تو بیچ کو دے، اماں بیچنا کیا کہتی، اتنا بڑا منہ کھول لیتی، سود کو لیتی، وڈی جاگ دیتی، وہ سب کرتی، وہ کیا بھی نہیں ہے. بیچنا کیا کہتا ہو، بیچنا چاہیے تو کیا بھی عیب کی چیز نہیں ہے.
سمجھتے ہیں؟ مسئلہ صاف ہے. تمہاری نماز تمہیں پڑھنا، تمہارا روزہ تمہیں رکھنا، تمہاری زکوٰۃ تمہیں دینا. اس لیے دل پر لو. عورتوں کو زیور ہونا کی، شوہر ہونا کی تو شوہر ہونا کہیں گی، ویسی فطرت اس کی. ابا لڑکو اومن ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین کہتے ہیں. قرآن خود بولتا ہے زیوران سلسلے میں یہ لڑتی کہتے ہیں ڈب کو رہتی سو با سر سے پاؤں تک کتنا بھی رندے حل میں مزید کہتی ہے ابھی ہے کیا، ابھی ہے کیا. ویسی فطرت عورتوں کی. واہ یہاں آگو حضرت ذرا ہمارے فیور میں بولے نہیں، واہ غصہ کریں گے جاگو کیا تو بھی کر لو وہ پن سے بول ڈالیا. مسئلہ تمہارے اوپر، تمہارے سر پر ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے. اصل عمل کرنا ہے، کر کے دیکھو انشاءاللہ اللہ عزت دیں گے، راحت دیں گے اور مال کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں. ہاں ختم خواجہ گا. جی جلدی لاگ دیجیے. درود شریف پڑھ لیں. ختم خواجہ گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا پڑھا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ یہ بخشش کا اثرہ چل رہا ہے، اللہ ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما. اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی. اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اللہ، اب ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ، اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ. اللہ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ، ہم خود اپنے گناہوں پر گواہ ہیں اللہ. یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ، کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ، بے ادبیاں ہوئی ہیں اللہ، ناقدریاں ہوئی ہیں اللہ، ناشکریاں ہوئی ہیں اللہ، نافرمانیاں ہوئی ہیں اللہ. بڑے کمزور ہیں اللہ، بہت جلدی بہک جاتے ہیں اللہ، بھٹک جاتے ہیں اللہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ. رمضان کا مہینہ ہے اللہ، آپ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں اللہ. یہ جمعے کا دن ہے اللہ، معصوم بچے بہت دیر سے اللہ اے اللہ آپ کے نام اور آپ کے کام میں لگے ہیں اللہ. ان کے حال پر رحم فرمائیے. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے اللہ. اللہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اے اللہ، دور قریب سے آئے ہوئے بھی ہیں اللہ. کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اللہ، کسی کی آمین تو آپ کو پسند آتی ہوگی اللہ. ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ. اللہ کتنے دکھیارے ہوں گے اللہ، کتنے غم کے مارے ہوئے ہوں گے، کتنے ٹوٹے ہوئے دل والے ہوں گے اللہ. آپ تو ٹوٹے ہوئے دلوں والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ. اللہ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے اللہ. سارے انسانوں کو نیک بنا دیجیے، ایک بنا دیجیے اللہ، اچھے بنا دیجیے، سچے بنا دیجیے اللہ. ہم گناہ کر کے آپ کو کیا کر سکتے ہیں اللہ. اللہ آپ ہمیں سزا دے کے کیا کریں گے اللہ. اللہ ہمیں بھی نیک توفیق دے دیجیے اللہ. آپ کی نعمت نواز دیجیے اللہ، آپ کی سزاؤں سے بچا لیجیے اللہ. اللہ یہ گرمی تھوڑی سی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ. ہم زمین پہ ننگے پیر کھڑے نہیں ہو سکتے اللہ. کل قیامت میں جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اللہ، آپ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ. ہمارا کیا حال ہوگا اللہ. بدن سے پسینے پہ پسینے بہہ رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا کندھوں تک ہوگا اللہ. کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اللہ. گرمی کی وجہ سے سر کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں سالن کھولتا ہے اللہ. اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی اللہ. رحم فرما دیجیے اللہ. ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے اللہ. جہنم کی آگ سے بچا لیجیے اللہ، وہاں کی تکلیفوں سے بچا لیجیے اللہ. ہم برداشت کے قابل نہیں ہیں اللہ، اور دنیا میں آزمائشوں کی بھی قابل نہیں ہے اللہ. ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اللہ. آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا، جو فرعون اپنے کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا. اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ. آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا، آپ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ. نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ. آپ نے ستاری کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے اللہ. آخرت میں غفاری کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. اس دن وہ پردہ ہٹ جائے گا تو سب کے سامنے شرمندگی ہوگی اللہ، بڑی رسوائی ہوگی اللہ. لوگ کہیں گے یہ تو دنیا میں بڑے اچھے نظر آتے تھے، سفید سفید کپڑے پہنے ہوئے رہتے تھے اللہ. ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ. اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجیے اللہ. اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجیے اللہ. پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ. اللہ بہت لوگ پریشان حال ہیں اللہ، بہت سے بیمار ہیں اللہ، بہت سارے قرض دار ہیں اللہ، بہت سے بے روزگار ہیں اللہ، بہت سے پریشان حال ہیں اللہ. سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ.
دین دنیا آخرت کی سرخروئی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے۔ اللہ پورے عالم اسلام میں حق کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ باطل کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زیر فرمائیے، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجئے۔ اللہ ظلم بہت ہو چکا ہے، اللہ بہت ہو چکا ہے، اللہ بہت ہو چکا ہے، اللہ معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، اللہ اے اللہ عورتوں کی عزت عصمت لوٹی جا رہی ہے، اللہ گھر ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ اے اللہ یقیناً آپ کی پکڑ آپ کی مار میں دیر ہے، اللہ اندھیر نہیں ہے، اللہ اے اللہ ظالموں کو اپنے کیف و قرار تک پہنچا دیجیے، اللہ عبرتناک سزائیں دیجیے، اللہ دنیا کو رہتی دنیا تک سبق سکھا دیجیے، اللہ اے اللہ محض یہ سب ہمیں جو ستایا جا رہا ہے وہ صرف اس لیے کہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ کو ایک مانتے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ اللہ ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہر جگہ پریشانیاں کھڑی کی جا رہی ہیں، ہر دن ایک ایک عنوان اور ایک ایک ایشو اٹھایا جا رہا ہے، امت کو ہر طرف سے جکڑا جا رہا ہے۔ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ اگر آپ بھی ہم کو دور کر دیں اللہ ہم کہاں جائیں گے، اللہ غیر ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہے، اللہ آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے، اللہ رسوا نہ فرمائیے، اللہ اپنی غیبی مدد عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ ایمان کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کا مکالہ فرمائیے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔